مینو اس گل کا بڑا افسوس ہے، یہ تاریخی مینو افسوس ہے کہ نور الدین زنگی نو حضور ستیاں جا جگایا مصر کہ مدینہ پاک ایک واقعہ ہو گیا تے تو آ کے او فتنہ ختم کر۔ نور الدین زنگی دنہ دا وقت جڑا وہ گھنٹے طے کیتا، شاہ سوار اپنے نال تے گھوڑے تو حضور نے جا ستیا جگایا، کیوں جی رسول اللہ نے جا ستیا نور الدین نو جگایا۔ میں نے اس گل دا بڑا افسوس ہے دلی، یہ نہیں کہ کسی دشمنی دی وجہ تو، میں اسی خیر خواہی چاہتے ہیں، اسی کسے نال بھی کدی اسی یہ جڑیاں گلاں کرتے ہیں صرف خیر خواہی دی وجہ تو کرتے ہیں، اسی صرف تہاڈی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ انسان بنو، پہلے کدھر گئے تساں کدھر جانا ہے؟ اس اتھے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اسمبلی دے دروازے جڑا اندر داخل ہویا کٹھے ہو گئے سارے، ایک نے بھی اٹھ کے نہیں کیا اوئے کی پہ بکواس کرنا تو قل یا ایھا، میں جڑی آیت پڑھی کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب تسی اعلان فرما دے ہو 1,24,000 نبی تے رسولاں تے آخر تشریف لے آئے ہو تے ہن تسی اعلان فرماؤ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں جی لا الہ، کون سا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تم مورتیاں بنا کے کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہو وہ ہمیں بھی بتاؤ، تم مندروں بنا کر کیا خدمت کر رہے ہو؟ میں جو بات وہ تو رہ جائے گی، میں نے دکھ اس گل دا ہے، بڑا دکھ ہے میں نے اس گل دا دلی طور تے انہاں حکمراناں دے بارے۔ کتنے ممالکن جی مسلمان حکمران، 57 ممالکن مسلمانوں دے نام دے، یعنی جتنے مسلمان حکمران مسلمان اکثریت اتنے رہندی، 57 وچ ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی جنہوں حضور ستے آ جگہ دے کہ بھائی حج نہیں بند کرن دینا، حج کراؤ، حج بند نہیں کرن دینا، حج بھی کراؤ اور میرے در تے بھی ساری دنیا نو لیاؤ، کوئی ایک بھی نہیں سی جنہوں حضور ستے آ جگہ دے۔ اے انہاں واسطے قابل غور بات ہے، اے سوچن سارے۔ ہاں ہمیشہ رسول اللہ، حضرت خالد بن ولید ایک جگہ گھیرے چ آ گئے تے ابو عبیدہ بن جراح تھے ملک شام دی فتح دے دوران، خالد بن ولید اکیلے ہی جا گھوڑا دوڑا کے، کیوں جی توجہ غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، وہ صحابہ کیا تھوڑی جا سال ہے لئیے تے خالد بن ولید وہ گھوڑا کلے ہی دوڑایا تے انہاں دے ہزاراں دے لشکر جا وڑے، انہاں کیا آج تے خالد نہیں نہ جا سکتا، انہاں ہر طرفوں گھیر لیا، خالد بن ولید بھی گھوڑے تو تھلے آ گئے، انہاں جدو گھیرا پا لیا تے ابو عبیدہ بن جراح ستے ہوئے سن تے حضور خواب وچ آ گئے، فرمایا تسی ستے ہو تے خالد تے گھیرے چ آ گیا، کیوں جی رسول اللہ۔ پھر تو طارق بن زیاد جدو ادھر ستے ہوئے سی نا دریا دے اس کنارے، ایویں کشتیاں انہیں نہیں سن چلائیاں، ایتھے تے مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولوں، کیوں جی مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولوں، جی کرونا لگ جانا، ایتھے تے جمعے لوگاں نہیں پڑھے، ایتھے تے تراویحاں نہیں پڑھیاں لوگاں، تے دریا پار کر کے اگے دشمن ہوئے وڈا جی تے محدود لشکر ہوئے تے کشتیاں کیویں انہیں جلا دیتیاں، او کیڑی پاور نہ جلا دیتیاں، اے حلقہ درویشاں او مرد خدا کیسا، ہاں جی او حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا جو کشتیاں جلا رہا تھا، او اس واسطے انہیں جلائیاں سن جدو دریا دے اس کنارے ستے ہوئے سی نا، جی رسول اللہ نے صحابہ دی اس طرح مدد پروائی، بعد تابعین تبع تابعین تے مجاہدین اسلام دی نور الدین زنگی ہوراں دی سارے دی مدد فرمائی تے شہاب الدین غوری ہوراں دی مدد فرمائی تے ظہیر الدین بابر ہوراں دی مدد فرمائی تے آج رسول اللہ تہاڈی مدد نہیں سی کرنی، لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ایویں نہیں کشتیاں جلدی ہوندیاں۔ طارق زیاد جدو ستے ہوئے سی نا تو نے خواب ویکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، خالد بن ولید، حضرت کاکا، حضرت مثنی، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اینا بڑے بڑے شیراں نال حضور تلوار پکڑ کے نا تے دریا تے چلدیاں دریا عبور فرما رہے، انہیں خواب ویکھ لیا تے خواب پھر بعد انہوں یقین ہو گیا جدو حضور دریا عبور کر گئے تے دا معنی میں ہونے اے جگہ ساڑی ہے، ایویں نہیں ہونے
جاؤ جی ایویں ہسیا نہیں سی تلوار اتنے تلوار کیوں جی کشتیاں بھی جل جاون تے دشمن بھی اگے جناب کھڑا ہوئے اگے جناب دشمن ہوئے پیچھے دریا ہوئے تے خندید اقبال کہندا جدوں نے کیا اے تو کی کیتا یارا کشتیاں جلا دیتیاں نو اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے باز جی دشمن نو اگے ویکھ کے تے دریا نو پیچھے ویکھ کے پل تو بغیر تے کشتیاں تو بغیر آسا ایویں نہیں آندا سمجھ آئی ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیا بس اے میری اے مینوں دکھ ہے اس گل دا کہ حج نہیں ہو رہا مقامی لوگ پڑھن گے باقی پابندی ہے جڑا جائے گا انہوں بھی اتنے جناب وہ جڑا انہوں نے بنایا مراکز پہلے اتنے پتہ نہیں کتنے دن انہوں رہنا پینا ہے پھر انہوں ٹیسٹ کرانے پینے پھر انہوں جناب جراثیم ویکھنے پینے کی ہوتا ساری دن اتنے جڑا سفر چ رہے گا اتنے جراثیماں نال ہی کرے گا انہیں کیا حج کرنا ہے انہوں کی پتہ عرفہ کس ویلے آیا تے منا کس ویلے آیا تے طواف زیارت کس ویلے کیتی تے حضور دی بارگاہ وچ کیویں پیش ہویا مجرم بن کے انہوں تے 24 گھنٹے ہی ہونا کدھر بھائی جراثیم نہ لگ جان اور کچھ سمجھو کوئی کفر دیاں گل چالاں سمجھو اقبال ایویں نہیں سی کیا از فریب او اگر خواہی اما اقبال کہنا جے یورپ دے فریباں کولو تے دھوکھیاں کولو امن چاہندے ہو نا از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہود خود برا اقبال کہنا جے تسی امن چاہندے ہو اپنے ممالک وچ کہ تسی امن نہ رہو تے پھر ہمیشہ یاد رکھنا فرنگی اٹھاں نو کدی اپنے حوض تے پانی نہیں پین دینا نجران دے عیسائیاں دی گل تے تسی کیتی اسمبلی نال اے بھی کرنی سی کہ رسول اللہ نے آخری باری جاندیاں حضور نے 3 گلاں فرمائیاں حضور نے پہلی گل تے فرمائی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب اے بھی گل دسنی سی نا کہ حضور جاندیاں جاندیاں جڑی 3 گفتگو فرمائی اس تو بعد حضور نے ساری دنیا تے گل نہیں کیتی اے 3 گلاں حضور نے فرمائیاں سیاستہ دی حدیث نال اے بھی اسمبلی تقریر کرنی سی نجران کے عیسائیوں سے جب حضور کی گفتگو ہو گئی تھی نا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من نجران دی عیسائیوں نے کیا پھر کیویں پیدا ہوئے جناب عیسیٰ جے تسی کہندے ہو اللہ دے اور بیٹے نہیں تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو دسو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب آدم کی طرح ہے تم تو کہتے ہو نا باپ پھر نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے جلوہ گر ہوئے فرمایا آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی تو پھر اگے اللہ نے کی فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم اے ہے تو کہ پڑھنی سی نا کہ رسول اللہ نے انہوں نے کی فرمایا جی ایک گل تسی میری نہیں مندے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے تو پھر آؤ تسی بھی اپنے بچے بلا لو اسی بھی بلا لیندیاں تسی بھی اپنی عورتیں بلا لو اسی بھی بلا لیندیاں تو فرمایا میں بھی تشریف لے آندا تسی بھی لے آؤ سارے پھر اللہ دی لعنت بھیج دے جھوٹے تے آؤ تھے میدان بھی نالایت پڑھنی سی نا نال پھر اگلی حدیث بھی سنانی سی کہ حضور نے پہلی بات فرمائی فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب فرمایا میں تو ساری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے تشریف لے جانے کے بعد جزیرہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہے سب کو نکال اے بھی نال دسنا سی نا اسلام آباد مندر بنانے والے ہو وہی حمایت کرنے والے ہو نال یہ بھی دسنا سی کہ حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی دوسری بات کیا فرمائی واجیز الوفد بنا ما كنت اجیزهم حضور نے فرمایا میں تو ساری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں دنیا کا کوئی وفد جب میرے نائب کو ملنے کے لیے آئے صدیق اکبر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا عثمان غنی ہوں یا حیدر کرار ہوں یا امام حسن ہو کوئی بھی ہو میرا نائب ہو اور اس کو دنیا کا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو وہ عجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم تو فرمایا جس طرح میں تحفے طائف اور قیمتی چیزیں ان وفود کو دیتا ہوں میرا نائب بھی ان وفود کی ایسی خدمت کرے آخری جو بات ہے اس کے بارے میں 6 باتیں آئی ہیں کہ حضور نے آخری بات یہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے یہ فرمائی لیکن یہ 2 پہلی باتیں تو ایسی ہے تو یہ بھی نال حدیث دسنی سی بھائی جدوں صحابہ کے علاقے حملہ کیتا تو وہ کچھ لوگ سجدے پی گئے
انہیں اپنے اسلام دا اظہار کیتا تے صحابہ نے وہ بندے مار دیتے سارے، شہید ہو گئے۔ میں حسن تو مسلمان، بعد میرے آقا نو پتہ چلے بھئی یہ تو مسلمان سن، مسلمانوں دے ہتھوں ہی شہید ہو گئے۔ پھر حضور نے اپنی طرفوں دیت انہوں دی دتی، تو حضور نے اس کے بعد فرمایا میں بیزار ہوں ان لوگوں سے، میں بری ہوں جو مشرکوں کے اندر رہتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور ان سے کتنا دور، تم مندر بناتے ہو؟ عرض کی تھی حضور کتنا دور رویے؟ فرمایا ان کی آگ تمہیں نہ دیکھے اور تمہاری آگ انہیں نہ دیکھے۔ تو آگ تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے تو دیواروں کے ساتھ دیواریں ملا دی ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ آپ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ بھی فرمان بتانا تھا، نہیں پتا تھا تو ہمیں بلاتے، ہم بتاتے۔ دین کیسے تم باتیں کرتے ہو دین کے بارے میں؟ وزارتوں کے لیے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقبال ایویں نہیں سی رویا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ پھر کہنا مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی، اقبال اپنے بارے میں کہتا ہے مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان۔